الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. فرماتے ہیں وَاعْلَمُوا جان لو أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ اللہ بندے اور اس کے دل کی چاہتوں کے درمیان رکاوٹ کر جاتا ہے. سالک جب یہ قرآن کی آیت پڑھتا ہے تو کام جاتا ہے کہ آخر وہ کون سی غلطی ہے کہ جس کی وجہ سے اللہ بندے کی چاہتوں کو پورا ہی نہیں ہوتا. تو علماء نے اس کی بڑی تفصیل کی ہے. پہلی بات تو یہ کہ بندے کو نیکی کا موقع ملتا ہے اور بندہ اس وقت نیکی نہیں کرتا تو سزا کے طور پر پھر اللہ اس کو آئندہ نیکی کا موقع ہی نہیں دیتے. چاہتا ہے میں مراقبہ کروں، چاہتا ہے میں نیکی کروں، مگر اللہ کوئی نہ کوئی اس کو مصروفیت دے دیتے ہیں، اس کا وقت ہی پا نہیں ہوتا، ٹائم ہی نہیں نکلتا. اور دوسری بات یہ کہ کبھی کبھی بندہ عمل کرتا ہے مگر پابندی سے نہیں کرتا. مراقبہ کا شیخ نے ایک دن کر لیا دوسرے نے چھوڑ دیا. تو یہ جو یہ قدری ہے نا مراقبے کی، اس سے بھی سزا ملتی ہے کہ ٹھیک ہے اگر تم نہیں کرنا چاہتے تو جاؤ کا فوراً اپنا کام کرو. ہم فرماتے ہیں کہ جس چیز کی تم امید رکھتے ہو اس امید کے ساتھ تین لازمی امیدیں جڑی ہوتی ہیں. پہلا یہ کہ تم اس چیز سے دل سے محبت کرو جس کی تم امید رکھتے ہو. دوسرا کھو جانے کی معلومی کا خوف، اس چیز سے ضائع ہونے یا چھن جانے کا خوف ہو کیونکہ یہ خوف انسان کو سرگرم رکھتا ہے. اور تیسرا ہے مطلوب کو پانے کی جان توڑ کوشش. یہ آخری عمر ہے کہ تم اپنی توانائی اور دل کو جو ہے اس چیز کو حاصل کرنے میں لگا لو کیونکہ بغیر خواہش کوشش کی امید میں بنیاد خواہشات میں بدل جاتی ہے. بغیر بنیاد کی امید سے خیال ہے اور اگر تمہاری امیدوں میں محنت محبت خوف اور محنت میں کوئی حصہ نہیں تو یہ محض ایک جھوٹی آرزو یا خیال ہے جس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں. ہم انشاءاللہ اسی عنوان کو روتین رائے بیان کرتے رہیں گے. آج کا مضمون اتنا ہی تھا. الحمدللہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.